بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 118۔ میں لاء کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ قرآن، حدیث، شرعی احکام 5 برسوں سے یہی تو پڑھ رہے ہیں، مگر پہلے کورس کی طرح پڑھا عمل میں اب لائی ہوں۔ وہ وقت گئے جب شرع اینڈ لاء میں صرف مذہبی رجحان والی لڑکیاں داخلہ لیا کرتی تھیں۔ اب تو شرع کی آدھی لڑکیاں وہی ہوتی ہیں جیسے پہلے میں تھی، اور اب اس نے اسی روانی سے پوچھا تھا۔ اب تو میں بس کل پاکستان جا کر ہی اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتی ہوں قرآن پڑھنے کا، اور جیسے خود سے وعدہ کر رہی تھی۔ جہان نے اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے سر ہلایا۔ حیا، قرآن کبھی بھی کل نہیں پڑھا جاتا، قرآن آج پڑھا جاتا ہے، اسی دن، اسی وقت، کیونکہ کل کبھی نہیں آیا کرتا۔ اوکے، پھر میں آج سے پڑھوں گی۔ اس نے فوراً بات مان لی۔ اور اگر کوئی اور ہوم ورک ہے تو وہ بھی دے دو، جسے تم میری بہت مانتی ہو۔ کیا نہیں مانا؟ میں نے کہا تھا واپس چلی جاؤ، مگر تم نہیں گئیں۔ ہاں تو میں اب بھی کیلس دیکھنے ہی آئی ہوں، تمہارے لیے تھوڑی ہی آئی ہوں کوئی۔ اس نے ناک سکیڑی۔ زیتون کی خوشبو کچی پکی رسیلی سی خوشبو پر ہر سو چاہ رہی تھی، جیسے اس نے کپادوکیا میں غبارے پہ خوبانی نہیں کھائی تھی۔ ایسے ہی اس کا دل اب زیتون کھانے کو بھی نہیں چاہا تھا۔ جہان ساتھ ہوتا تو اسے سننے کے علاوہ کہاں کسی اور دوسرے کام کے لیے جی چاہتا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی بیٹھی تھک گئی تو ذرا سا پہلو بدلا، اور ایسا کرتے ہوئے پاؤں کی سمت بدلی تو جوتے کی آواز آئی۔ جہان نے چونک کر دیکھا۔ تم پھر یہی جوتے پہن آئی ہو؟ اس نے اب یا پہلے سے جانتا تھا۔ وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ ہاں، کیونکہ مجھے پتہ ہے تمہیں یہ کتنے پسند ہیں۔ بالکل، ذرا 1 منٹ اتارنا۔ کیوں؟ بس 1 منٹ نا۔ حیا نے ذرا جھک کر جوتوں کے اسٹریپس کھولے اور پاؤں ان سے نکالے۔ جہان نے ایک جوتا اٹھا کر الٹ پلٹ کیا۔ اچھا ہے، مگر اتنا نہیں کہ ساتھ نبھا سکے۔ ساتھ ہی اس نے جوتے کے دونوں کناروں کو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ چٹخ کر آواز کے ساتھ جوتا درمیان سے ٹوٹا۔ جہان، نہیں! وہ بامشکل اپنی حواس باختہ چیخ روک پائی۔ جہان نے پرواہ کیے بغیر دوسرے کو بھی فوراً سے اٹھا کر اسی طرح سے توڑا۔ جوتے کی لکڑی ٹوٹ چکی تھی، مگر چمڑے کے باعث دونوں ٹوٹے حصے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ جہان نے ایک ایک کر کے دونوں کو دور اچھالا اور اندھیرے میں کھو گئے۔ حیا شاکڈ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ دل چاہ رہا تھا۔ اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ کیا تم مجھے اپنے جوتے دو گے؟ میں بالکل بھی اپنے جوتے نہیں دوں گا۔ اور جو یہ یہاں اتنے پتھر، اتنے کانٹے اور جھاڑیاں ہیں، میں ان پہ کیسے ننگے پاؤں چل کر جاؤں گی؟ یہ جو تم نے اپنے پرس میں نیلے پلاسٹک بیگ میں گلابی رنگ کے کینوس شوز رکھے ہوئے ہیں، یہ پہن کر واپس چلی جانا۔ اور حیا ایک دم ہنس دی۔ وہ ایک دفعہ پھر پکڑی گئی تھی۔ سوچا تھا اس کو خوب چڑھا کر واپس یہ کینوس شوز پہن لے گی، مگر وہ جہان ہی کیا جو بلا اجازت کسی کا بیگ نہ چیک کرے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ
اگر میرا جوتا ٹوٹا تو تم مجھے یہ جوتا دیتے ہو یا نہیں؟ اور تمہیں یقین تھا کہ میں نہیں دوں گا، اسی لیے تم دوسرا جوڑا اٹھا لائی تھی۔ ہاں ہاں، تمہارا کیا بھروسہ، اسی لیے پلان بی میں نے تیار رکھا ہوا تھا، مگر یہ طے ہے کہ میں تمہیں نہیں آزما سکتی، اور تم بھلے مجھے کتنا ہی کیوں نہ آزما لو، وہ محفوظ انداز میں بولی تھی۔ اور تم نے میرا بیگ چیک کیا، مطلب تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اوہو، بات بھروسے کی نہیں ہے، اصول اصول ہوتے ہیں۔ اور کیا نکلا میرے پرس سے؟ وہ لطف اندوز ہوتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ آخر دفعہ سچ کب بولا تھا تم نے؟ ابھی 5 سیکنڈ پہلے، جب میں نے کہا کہ میں نے اس کو نہیں کھولا۔ پھر کیا نکلا؟ حیا نے ذرا حیرت سے پوچھا۔ وہ کچھ اچھا نہیں ہے، دکھاؤ۔ حیا نے وہ رومال تھا، پھر ہتھیلی جہان کے سامنے کر کے کھولی تو رومال کی پوٹلی کھل کر آبشار کی طرح ہاتھ کے ارد گرد گر گئی۔ جہان نے گردن ذرا آگے کر کے دیکھا اور مسکرایا۔ اور تم کہہ رہی تھی کہ یہ اچھا نہیں ہے؟ حیا نے رومال کو سمیٹ کر دیکھا، اس میں ایک موتی چمک رہا تھا، سیاہ رنگ کا موتی۔ عائشے کے موتی سفید نکلتے ہیں، سفید ہوتا ہے پاکیزگی، معصومیت۔ واقعی یہ سیاہ تو برائی کا رنگ ہوتا ہے، جادو کی سب سے بری قسم سیاہ جادو کہلاتی ہے۔ گناہوں سے بھرا دل سیاہ دل ہوتا ہے، گناہ گاروں کے چہرے سیاہ ہوں گے روز قیامت۔ اس کی بات پہ حیا کا چہرہ بجھ سا گیا، مگر میجر احمد کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اور تم نے اس سے یہ کیا کیا کہ سیاہ ایک برا رنگ ہے؟ اوہو نہیں، یہ ایک ڈارک رنگ ہے، اور ڈارک برے کو نہیں، ڈیپ گہرے کو کہتے ہیں۔ سارے رنگ اس میں مدفن ہیں، اور وہ ان کو کسی راز کی طرح چھپائے رکھتا ہے۔ وہ جو گہرا ہوتا ہے، ہاں وہ سیاہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیاہ رات میں گناہ کیے جاتے ہیں، مگر بے ریا عبادت بھی رات کی سیاہی میں ہی کی جاتی ہے۔ کالا جادو کالا اسی لیے کہلاتا ہے کہ یہ سفید جادو سے گہرا ہوتا ہے۔ یہ گہرائی کا رنگ ہے، دیر پا ہونے کا رنگ، اسی لیے کعبے کا غلاف سیاہ ہوتا ہے۔ آسمان کا رنگ بھی تو سیاہ ہے، بارش کے قطرے اپنے اندر سموئے بادل بھی تو کالے ہوتے ہیں۔ قرآن کے لفظ بھی تو عموماً سیاہی روشنائی میں لکھے جاتے ہیں۔ اور وہ سانس لینے کو رکا، اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اور کیا سیاہ رات میں کئی نیکیاں سیاہ برائیوں کو دھو ڈالتی ہیں۔ کیا وہ کسی کے پاس ہے حیا؟ نہیں، میں یوں ہی کہہ رہی تھی، وہ کہہ کر پچھتائی۔ اب اسے جلدی سے بات بدلنی تھی۔ اگر وہ کسی کے پاس ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی جہان؟ جب میں نے ریسٹورنٹ میں گلدان توڑ کر پھینکا تھا، یا جب میں نے تمہارے اوپر جنجر بریڈ کا ٹکڑا پھینکا تھا؟ تیزی سے بات پلٹنے کی کوشش میں وہ بنا سوچے سمجھے بولی تھی۔ وہ جو روانی سے کچھ کہہ رہا تھا، اس کے لب ٹھہرے، آنکھوں میں ذرا سی بے یقینی اتری۔ دیکھ لو، مجھے بھی آتا ہے لوگوں سے جواب نکلوانا، اللہ ان لوگوں پہ رحم کرے۔ وہ گردن پیچھے کر کے ہنسنے لگی۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ پہلی دفعہ زندگی میں تم نے کیک کب کھایا تھا، یا پہلی دفعہ تم کب روئے تھے؟ نہیں نا، کسی کو بھی ایسی باتیں یاد نہیں ہوتی۔ مجھے بھی یاد ہے کہ کب پہلی دفعہ میں نے اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام سنا تھا، اور تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی۔
اوکے، میں نے یقین کر لیا وہ بھی جہان تھا، مگر اتنی آسانی سے تو نہیں کہنے والی تھی۔ پھر وہ رکی اور بے ساختہ امٹ کر آتی مسکراہٹ سنجیدگی سے بولی، تم نے قدر قدردانی نبھائی وہ ایسے کہ تم میری قدر کرتے ہو اور جانتے ہو کہ سرچ لائٹ لے کر بھی ڈھونڈو گے بھی تو میری جیسی بیوی تمہیں نہیں ملے گی، اور میں نے وفا نبھائی سو تمہیں نہیں چھوڑا۔ بہت شکریہ حیا۔ چند ساعتیں کیلس کی سرزمین میں خاموش رہیں، درخت اور ان کے پتے ہولے ہولے سانس لیتے رہے۔ حیا کے ننگے پیروں پہ کچھ رینگا تھا، اس نے جلدی سے پاؤں جھاڑا، کوئی کیڑا تھا شاید، مگر ماحول کا طلسم ٹوٹ گیا۔ جہان نے گھڑی دیکھی، 1:45 ہو رہے تھے۔ اب مجھے جانا ہے، اور حیا کو لگا اس کا دل زور سے سمندر میں دھکیل دیا گیا ہے۔ جہان پلیز مت جاؤ، آنکھوں میں التجا نظر آ رہی تھی۔ نہیں حیا، ایسے مت کرو پلیز، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم مت جاؤ حیا، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اوپر ستارہ جو ہے نا، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، مگر حیا نے اوپر نہیں دیکھا۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ یہ ستارہ اپنی دائیں جانب رکھ کر میں چلتا رہوں گا اور وہاں پہنچ جاؤں گا۔ جہان پلیز نہ جاؤ، دیکھو سیکیورٹی فورسز، کیا پتہ وہ جانتے ہوں، وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوں ادھر، وہ کیسے جان سکتے ہیں جب میں نے یا تم نے ان کو نہیں بتایا؟ مگر یہاں بارودی سرنگیں ہیں۔ وہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف کمانڈر کا ہوتا ہے، اور کمانڈر شیعہ ہے، یعنی کہ مسئلہ نہیں ہے شیعہ۔ اس نے حیرت سے جہان کو دیکھا، یہ فرقہ واریت کہاں سے آ گئی؟ دیکھو، شام کے صدر بشار الاسد شیعہ ہیں اور پاپا سنی ہیں۔ کس کے پاپا؟ اچھا، طیب اردگان، اللہ ایسی عقل مندی بیوی ہر ایک کو دے دے۔ دیکھو، طیب اردگان سنی ہیں، سو جب بارڈر کا کمانڈر سنی ہوتا ہے تو آپ شام سے ترکی میں داخل ہو سکتے ہیں، سیکیورٹی نرم ہوتی ہے، مگر ترکی سے شام جانے میں مسئلہ ہوگا۔ لیکن جب کمانڈر شیعہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو شام جانے دے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ مطلب یہ کہ اگر شام سے ترکی جانا ہے تو تب جاؤ جب سنی کمانڈر ہو، اور جب ترکی سے شام جانا ہو تو شیعہ کمانڈر کے قریب جاؤ۔ میں اسی لیے اتنے دن ٹھہرا رہا، کیونکہ کمانڈر بدلنا تھا۔ 4 روز پہلے نیا کمانڈر آیا ہے۔ دنیا کے ہر بارڈر پہ کمانڈر کی تبدیلی کے گھنٹے بھر میں ہی اس کا نام وغیرہ اسمگلرز اور جاسوسوں میں پھیل جاتا ہے۔ وہ اسی طرح فکر مند اور پریشان سی اسے دیکھتی رہی۔ حیا نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ اس کو روکنا چاہتی تھی، مگر اب یہ اس کے ہاتھ سے باہر تھا۔ اب یاد کرو آشیانہ میں میرا وعدہ کہ ہر پلان میں ڈسائیڈ کروں گا، یاد ہے؟ اب مجھ سے کچھ وعدے کرنے ہوں گے تمہیں۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میری جانے کے بعد تم مڑ کر نہیں دیکھو گی، جو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں وہ پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ حیا کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ اور میرے جانے کے بعد پورے 5 منٹ بعد تم یہاں سے اٹھو گی اور مڑے بغیر واپس گاڑی تک جاؤ گی، کلیئر؟ ہاں ہاں ٹھیک۔ اس کی آواز رونے والی ہو رہی تھی۔ اور تیسری بات، اس درخت کے اس پار یعنی سرحد کی طرف تم نہیں جاؤ گی، بلکہ واپس گاڑی کی جانب جاؤ گی۔ حیا، کچھ بھی ہو جائے، بھلے کچھ بھی ہو جائے، تم اس جگہ سے آگے نہیں جاؤ گی۔
جہان، اس نے کہنا چاہا مگر جہان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ میں کچھ نہیں سنوں گا۔ میں نے کپادوکیا سے یہاں تک تمہاری سب باتیں مانی، اب میری یہ 3 باتیں تم مانو گی۔ تم یہاں سے آگے نہیں جاؤ گی، بھلے تم کچھ بھی دیکھو یا سنو، مجھے کچھ بھی ہو جائے، میں مر بھی جاؤں، گرفتار ہو جاؤں، جو بھی ہو، تم واپس گاڑی تک جاؤ گی، بس۔ اس کی آنکھیں جھلملانے لگی تھیں۔ بمشکل وہ کہہ پائی، ٹھیک، مگر ایک بات مانو میری۔ کیا؟ وہ جو تمہارا نقلی دانت، وہ تم مجھے دے دو، میں اسے یہیں پھینک دوں گی، مگر میں اس خیال کے ساتھ نہیں رہ سکتی کہ تم اپنے منہ میں زہر۔ پلیز جہان۔ ساتھ ہی اس نے بند مٹھی کھولی، رومال میں کھلتا چلا گیا۔ میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ جہان نے چہرہ ذرا دوسری سمت کیا اور انگلی سے دانت سے کچھ نکالا۔ حیا نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے کوئی نوکدار چیز رومال پہ رکھی اور رومال بند کیا۔ حیا نے آنکھیں کھولیں اور پھر مٹھی بند کر لی۔ گول موتی کو نوکدار چیز اور محسوس کر سکتی تھی۔ چند لمحے وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ رات گزرتی رہی۔ تمہیں پتہ ہے حیا، تم ان جنت کے پتوں میں بہت اچھی لگتی ہو۔ تم بھی میجر احمد۔ میں اس کے چہرے پہ الجھن بھری۔ تم نے کہا تھا کہ جنت کے پتے ہر وہ چیز ہوتے ہیں جو انسان رسوا ہونے کے بعد خود کو ڈھکنے اور دوبارہ عزت حاصل کرنے کے لیے اوڑھتا ہے۔ تو پھر اپنی فیملی پہ لگا داغ دھونے کے لیے جو یونیفارم تم نے پہنا، جو کیپ تم نے لی، وہ سب بھی تو جنت کے پتوں میں ہی آتا ہے نا؟ وہ ہلکے سے مسکرایا، پھر گھڑی دیکھی اور کھڑا ہو گیا۔ حیا نے اس کے جوتوں کو دیکھا، اس کے جوتوں کا رخ، ان کا رخ۔ منگل کو آؤں گا میں ضرور۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ میں نے کہا تھا قسمت ہرا سکتی ہے، مگر میں غلط تھا۔ قسمت انسان کو مار تو سکتی ہے مگر ہرا نہیں سکتی۔ اور پھر وہ درخت کے پیچھے چلا گیا۔ وہ مڑ کر بھی نہ دیکھ سکی۔ اس نے وعدہ کیا تھا، سو وہیں چپکی بیٹھی رہی۔ اپنے دل کی دھڑکن، اپنے ہاتھوں کی لرزش، سب محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایک ہاتھ میں پوٹلی کے اندر موتی کی گولائی اور نقلی دانت کی چبھن، اور دوسرے میں وہ چوکی۔ اس کا دوسرا ہاتھ خالی تھا۔ اللہ اللہ! اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈی جے کی ٹوٹی اینک، وہ ابھی اس کے ہاتھ میں تھی، پھر وہ پیر سے کیڑا جھاڑنے لگی، تب وہ کہاں گئی؟ اس نے بدحواسی سے ہاتھ اندھیری زمین پہ ادھر ادھر مارا، نوکیلے چھوٹے پتھر، گھاس، اس کے سوکھے تنکے، مٹی۔ اینک کہیں نہ تھی۔ نہیں، پلیز نہیں، وہ ڈی جے کی اینک نہیں کھونا چاہتی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے ڈی جے کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اس نے اندھوں کی طرح رومال والی بند مٹھی اور دوسرے کھلے ہاتھ سے مٹی کو ٹٹولا۔ کچھ بھی نہیں تھا۔ رومال پرس میں رکھنے کی غرض سے اس نے پرس کھولا اور پھر بس ایک نظر دیکھنے کے لیے پوٹلی کھولی۔ اندر سیاہ موتی کے ساتھ ایک ننھی سی چیز پڑی ہوئی تھی۔ ایک سرمئی رنگ کا چھوٹا سا کنکر۔ جہان بے یقینی سے اس کے لب کھل گئے۔ اسے
ان پہ کوئی سمجھوتا نہ تھا۔ اس کا دل رکھنے کے لیے اس نے حیا کو تاثر دیا تھا کہ وہ دانت نکال رہا ہے، مگر اپنے فرار کا واحد راستہ اس نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا۔ اس نے نیچے پڑے اس جیسے ہزاروں کنکروں میں سے ایک اٹھا کر رومال میں رکھ دیا تھا۔ جہان بہت تکلیف سے اس نے مڑ کر درخت کی اوٹ سے اس پار دیکھا۔ پہلا وعدہ چھن سے ٹوٹا۔ دور سرحدی باڑ تاریکی میں ڈوبی تھی، اتنی تاریکی کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اسی پل بجلی زور کی چمکی، پل بھر کو سب روشن ہوا، اور تب اسے دکھائی دیا ایک ہیولا جو ٹیڑھی چال چلتا سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 5 منٹ کب کے گزر چکے تھے۔ دوسرا وعدہ بادلوں کی گرج میں تحلیل ہو گیا تھا۔ وہ دم سادے بجلی چمکنے کا انتظار کرتی اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، مگر اب وہ ہیولا کھو گیا تھا۔ گزرتے وقت کا احساس کر کے وہ اٹھی اور واپس جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ ساتھ ہی وہ جھکے ہوئے زمین پہ ہاتھ مار کر اینک ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک قریب ہی اس کے ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ اسٹریپ لکڑی۔ اس نے وہ چیز اٹھائی، ٹوٹی سرخ جوتی۔ اب اینک اور دوسرا جوتا ڈھونڈنا بیکار تھا۔ وہ سیدھی کھڑی ہوئی تاکہ واپس جا سکے۔ اب اسے پیچھے نہیں دیکھنا تھا۔ اپنے پرس کو پکڑا ہی تھا کہ دوسرے جوتے نکالے کہ ایک دم کہیں سے سورج نکل آیا۔ روشنی آنکھیں چندیانے لگیں۔ وہ تیزی سے واپس بیٹھی۔ کالی رات روشن ہو گئی تھی، جلتی بجھتی روشنی۔ اس نے ہراساں نگاہوں سے پلٹ کر دیکھا۔ سرحد پہ روشنی کے راؤنڈز فائر کیے جا رہے تھے۔ اندھیرے میں ہر طرف روشنی بکھرتی مدھم ہوتی، پھر بکھرتی۔ سرحدی باڑ پہ ہیولے سے بھاگتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے زمین پہ پڑے ایک بڑے پتھر کو خالی ہاتھ سے سختی سے تھام لیا۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ روشنی، فائرنگ، گولیاں، اسپیکرز پہ آوازیں۔ وہ بنا آواز کے لب ہلاتے ہوئے چلائی، جہان واپس آ جاؤ۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے، جسم کپ کپا رہا تھا۔ روشنی فواروں کی صورت میں بار بار پھوٹ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ بھاگتی ہوئی سرحد پہ چلی جائے، مگر وہ تیسرا وعدہ وہ پیر کی زنجیر بن گیا۔ وہ ہر دفعہ اسے جگہ چھوڑ کر چلی آتی تھی۔ پہلی دفعہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر جہان کے وہ لفظ اسے واپس بھیج رہے تھے۔ حیا، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی۔ اور پھر ایک دم زور سے دھماکہ ہوا۔ پتھر کے پکڑے گٹھری کی صورت بیٹھی حیا کے بہتے آنسو رک گئے۔ اس نے ساکت نگاہوں سے سرحد کی جانب سے آتے دھوئیں کو دیکھا۔ روشنی، چیخ و پکار، سائرن، بارود کی خوشبو، اور پھر دھوئیں کے بادل ہر طرف چھاتے چلے گئے۔ سرحد چھپ گئی اور دھندلی دیوار ایک دفعہ پھر ان دونوں کے درمیان چھا گئی تھی۔ کیا ہوا تھا، کیا پھٹا تھا، اسے نہیں معلوم تھا۔ وہ مردہ قدموں سے کھڑی ہوئی، ایک ہاتھ سے پرس اور ٹوٹا ہوا جوتا لٹک رہا تھا، دوسرا ہاتھ پہلو میں خالی گرا ہوا تھا۔ خالی ہاتھ، خالی دامن۔ اسے 2 وعدے توڑ کر اب تیسرا نبھانا تھا، اسے واپس جانا تھا۔ بادل گرجدار آواز کے ساتھ ایک دم سے برسنے لگے۔ موٹی موٹی بوندیں ٹپ ٹپ گرنے لگیں۔ ترکی کی پہلی بارش میں بھی وہ ننگے پیر ٹوٹے جوتے کے ساتھ چل رہی تھی۔ آخری بارش بھی وہ ننگے پیر تھی۔ ممی جواہر تک گئی ہیں
اور ان کا بیٹا بول رہا ہوں جہان۔ وہ ننگے پاؤں کھردری زمین پہ چل رہی تھی، کانٹے چبھ کر تلوں کو زخمی کر رہے تھے، مگر وہ سامنے دیکھ رہی تھی، بلکہ وہ تو شاید کچھ بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ جوتے کو کیا ہوا ہے؟ اتنی سردی میں ننگے پاؤں بیٹھی ہو، لاؤ دکھاؤ جوتا۔ تڑا تڑ گرتے قطرے اسے بھگو رہے تھے۔ بادلوں نے سارا بوجھ اتار کر زمین اور زمین والوں کو بوجھل کر دیا تھا۔ میں بکواس کر کے گیا تھا نا، مگر میری کون سنتا ہے؟ اس گھر میں 2 دن نہ ہوں تو سارا نظام الٹ پلٹ ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس کے پیروں سے خون نکل رہا تھا، جسم میں جان نہ تھی، لگتا تھا کہ ابھی لڑکھڑا کر گر پڑے گی، اور اگر گری تو اٹھ نہ سکے گی۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اس کو کمی لگتی ہے، سو میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں صرف اپنا ایک جوتا تھا، دوسرا وہیں زیتون کے درخت کے پاس رہ گیا تھا۔ سب آدھی رات کے بعد حقیقت اپنا نقاب اتار کر پھینکتی ہے تو ہر سنڈریلا کو ایک جوتا اسی مقام پہ چھوڑ کر واپس ہونا ہوتا ہے۔ اسے بھی جانا تھا۔ وہاں بارش کے قطرے تھے یا آنسو جو اس کے چہرے کو بھگو چکے تھے۔ بعض دفعہ قسمت ہرا دیا کرتی ہے حیا، ڈی جے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، اٹھ نہ سکی، وہیں جھکی بیٹھی سسکیوں کے ساتھ روتی گئی۔ جب اپنا چہرہ چھپانے کے لیے میگزین سامنے کرتے ہیں تو اسے الٹا نہیں پکڑتے۔ ہر شے سلو موشن میں ہو رہی تھی، ساری آوازیں بند تھیں، بس حرکات دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ بستر پر لیٹی تھی، آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ بالکل بھی مدد نہیں کروں گا، جو کرنا ہے اکیلے کرو اور خود کرو، کیونکہ تم کر سکتی ہو۔ ٹرین تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف بیٹھی بھیگی سرخ آنکھوں سے باہر بھاگتے منظر دیکھ رہی تھی۔ زیتون کے درخت پیچھے رہ گئے تھے۔ سبحان کا سبزہ زار بھی اس قہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر سو دھند تھی، کوئی آواز، کوئی شور نہیں تھا۔ اندر سے نکلتی فربہ مائل لڑکی اسے دیکھ کر پریشانی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی حیا سن نہیں پا رہی تھی، بس اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی سنائی دی۔ میرا سامان پیک کروا دیں انجم باجی؟ اچھا، تمہیں نہیں پتا تھا میں کپادوکیا میں ہوں؟ ہالے اس کے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ انجم باجی اس کے جوتے رکھ رہی تھیں، وہ بس ساکت سی صوفے پہ بیٹھی سر جھکائے بے آواز رو رہی تھی۔ اپنی ٹرالی بیگ کو ہینڈ سے گھسیٹتی وہ اتا ترک ہولانی ایئرپورٹ کے دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ میری لغت میں 2 بجے کا مطلب ہوتا ہے 1:55۔ آفیسر اس کو لیپ ٹاپ ہینڈ کیری میں اٹھانے کا کہہ رہی تھیں۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتے لیپ ٹاپ بیگ اٹھا لیا۔ اب کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے کچھ بھی ہو جائے، مر جاؤں، گرفتار ہو جاؤں، جو بھی ہو تم واپس گاڑی تک جاؤ گی بس۔ وہ آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا، اسی طرح لیٹی رہی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر چلتے قدم۔ آنے والے نے آگے بڑھ کر کھڑکی کے پردے ہٹائے۔ اسے بند آنکھوں سے بھی سورج کی روشنی کی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ حیا اٹھ جاؤ بیٹا، طبیعت کیسی ہے؟ اس نے سبین پھوپھو کی آواز سنی، پھر بیڈ کے پاس
دباؤ محسوس ہوا، جیسے وہ ادھر بیٹھ گئی ہوں۔ بخار اترا تمہارا؟ انہوں نے جھک کر اس کے ماتھے کو چھوا۔ حیا نے بازو آنکھوں سے ہٹایا اور خالی خالی نگاہوں سے ان کو دیکھا۔ شانوں پہ دوپٹہ لیے، بال کچر میں باندھے وہ ویسی ہی تھیں۔ اور میں تمہارے پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ نتاشا کہہ رہی تھی کہ ابھی بینڈیج لاتی ہے۔ جہان تمہارے ساتھ تھا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ جب سے وہ آئی تھی اتنی بیمار ہو گئی تھی کہ پھپھو سے باقاعدہ بات اب ہو پا رہی تھی۔ اس نے گردن کو اثبات میں جنبش دی، گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا پڑنے لگا تھا اور اس پھر کے آگے سارے جواب ختم ہو جاتے تھے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوب گئی تھیں۔ میں نہیں جانتی پھپھو، ہم ساتھ تھے، وہ کہنے لگی تو آواز بہت بوجھل ہو گئی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا مگر وہ واپس نہیں آیا۔ کمرے میں چند لمحے کے لیے بوجھل سی خاموشی رہی۔ نہیں، اس نے کہا تھا کہ آنے والے منگل کو وہ آ جائے گا۔ وہ نہیں آئے گا، وہ مشکل میں ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، مگر وہ مشکل میں ہے۔ اگر اس نے کہا تھا آئے گا تو ضرور آئے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ آپ میں اور مجھ میں بہت فرق ہے پھپھو، آپ صبر سے انتظار کرنے والی عورت ہیں، مگر میں چیزیں اپنے ہاتھ سے لے کر جہان کے ساتھ چلنے والی عورت ہوں۔ بے یقین نہ ہو بیٹا، اللہ سے اچھا گمان رکھو، اچھا ہی ہوگا۔ دروازہ ذرا سی دستک کے ساتھ کھلا۔ پھپھو اور حیا نے ایک ساتھ اس سمت دیکھا۔ نتاشا دروازے پہ کھڑی تھی، حیا آنسو ہتھیلی کی پشت سے صاف کیے۔ حیا، کیا تم اٹھ گئی ہو؟ میں تمہارے لیے بینڈیج لائی ہوں۔ ہوا کیا تھا تمہیں؟ اتنے زخم کیسے آئے ہیں؟ وہ اب حیا کی ایڑی سے بینڈیج اتارتے ہوئے بولی تھیں۔ کیا ہوا تھا حیا پیر میں؟ نتاشا نے دوا لگاتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔ حیا چونکی۔ بہت بد احتیاطی ہے یہ ویسے۔ اوکے، میں اسے بینڈیج کر رہی ہوں، بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ لاؤنج سے باتوں کا شور کمرے تک سنائی دے رہا تھا۔ ثنا اور سیرش اپنی امی کے ساتھ آئی ہوئی تھیں اور حسب معمول ان کی آمد پہ ارم اور سونیا بھی چلی آئی تھیں۔ وہ ابھی تک کمرے میں ہی تھیں، ان سے نہیں ملی تھیں۔ اماں دروازے پہ 2 دفعہ آ کر باہر آنے کا کہہ چکی تھیں۔ اب تو بخار بھی اتر گیا ہے، باہر آ جاؤ۔ اس نے پیکٹ اٹھایا۔ کچھ مدھم سا یاد آیا تھا کہ سفیر نے جاتے ہوئے یہ اس کے حوالے کیا تھا، شاید حلیمہ آنٹی نے دیا تھا۔ حیا کے لیے بہت دعاؤں کے ساتھ تم ہمیشہ پوچھنا چاہتی تھی کہ تمہارے ساتھ فلائٹ میں عثمان نے سامنے بیٹھی ترک عورت سے کیا کہا تھا تاکہ وہ تم سے زیادہ فرینک نہ ہو سکے، تو میں تمہیں بتائے دیتی ہوں۔ انہوں نے اسے کہا تھا کہ ہم نے ایسی ڈش کا آرڈر دیا ہے جس میں انڈین اسٹائل کی تلی ہوئی پیاز بھی شامل ہے۔ اس کے چہرے پہ افسردگی سی مسکراہٹ امڑ آئی۔ کچھ باتیں ادھوری بھی رہ جائیں تب بھی ان کی تشنگی نہیں ہوتی۔ اس نے بیگ سے کپڑے ادھر ادھر کیے، آگے پیچھے ہر جگہ دیکھا، پھر دوسرا بیگ کھولا۔ اس کا ونڈ جائم کہیں نہیں تھا، پتہ نہیں وہ اسے کہاں بھول آئی تھی۔ ثنا لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی زور سے کہہ رہی تھی۔ حیا کو آتے دیکھا تو بات روک کر جلدی سے اٹھی۔ تو پھر کیا تم نے فائزہ سے شکایت کی؟ وہ سب بیٹھ گئیں تو سونیا بھابی نے ثنا کو تفکر سے دیکھتے ہوئے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ ہاں، آج جا کر
فون کرتی ہوں فائزہ باجی کو، حد ہے۔ پھر حیا کو دیکھ کر ثنا وضاحت کرنے لگیں۔ فائزہ باجی نے ارسل بھائی کے ولیمے کی تصویریں فیس بک پہ لگا دیں۔ وہ بس خاموشی سے ثنا کو دیکھتی ہی رہی۔ اس کا دل کیلس کی سرحد سے آگے نہیں بڑھا تھا۔ آپ کی تصویر بھی تھی، ثنا نے یاد کر کے بتایا۔ اس پہ ذرا سی چونکی۔ مگر آپ کی تو خیر ہے، آپ نے تو لیٹ کر دوپٹہ لیا ہوا تھا نا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کون ہے۔ مگر میری تو اچھی خاصی کلاس لے لی بھائی نے۔ ایک تو پتہ نہیں ہمارے بھائیوں کو اپنے دوستوں کا اتنا خوف کیوں ہوتا ہے۔ جہان نہیں آیا تمہارے ساتھ حیا؟ سحرش نے بات کا رخ پھیرا تو حیا نے نگاہیں اس کی طرف پھیریں۔ اچھا، تم تو کہہ رہی تھیں کہ وہ تمہارے ساتھ آئے گا؟ معصوم سا سوال تھا مگر اسے بہت زور سے چبھا تھا۔ کیا کہا تھا؟ مگر ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس نے فقط یہی کہا، کوئی صفائی نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی منہ توڑ جواب نہیں۔ اچھا، سحرش نے ذرا آگے ہو کر ایک اسٹرابیری اٹھائی۔ حیا نے سرخ پھولوں سے بھرے پیالے کو دیکھا۔ حیا باجی، آپ کا فون ہے۔ وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے عائشہ کو میل لکھ رہی تھی جب نور بانو نے دروازے سے جھانک کر صدا لگائی۔ ہیلو۔ اس نے کریڈل کے پاس رکھا الٹا ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ بہت شکریہ میری بات سننے اور سمجھنے کا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے عقل مندی کا ثبوت دیا۔ ولید کا مسکراتا ہوا لہجہ، اسے لگتا تھا کہ سارے احساس مر گئے ہیں مگر ایک ابال سا اندر سے اٹھ رہا تھا۔ جو بھی کہنا ہے صاف صاف کہو، وہ دبے لہجے میں غرائی۔ کیس واپس اس نے تو نہیں؟ پھر کس نے؟ میں نے تمہارے خلاف کوئی کیس واپس نہیں لیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے دباؤ پہ ہی یہ ہوا ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے۔ یہ کال آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کی تھی اور یہ سوچنے کے لیے کہ ہم پھر کب مل رہے ہیں۔ کل دوپہر 1 بجے میں جناح سپر والے پیزا ہٹ میں آپ کا انتظار کروں گا، ضرور آئیے گا۔ اچھا، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں آ جاؤں گی؟ آپ کو آنا ہوگا۔ یاد رکھیں وہ ویڈیو میرے پاس ہے، تو پھر تم کر گزرو جو تم کرنا چاہتے ہو۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ٹائی کی نوٹ کو صحیح کر رہے تھے۔ آفس جانے کے لیے بالکل تیار۔ ابا، کیا آپ ولید کے خلاف کیس واپس لے لیا ہے؟ وہ پریشانی سے کہتی ہوئی بنا اجازت کے اندر آ گئی۔ ہاں، واپس لے لیا۔ مگر کیوں؟ وہ صدمے سے بولی۔ پہلی بات یہ کہ وہ بہت ہی کمزور کیس تھا۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس کوئی خاص گواہ نہیں ہے۔ مگر ابا، آپ جانتے ہیں کہ اس نے مجھے ٹکر مارنے کی کوشش کی ہے۔ تایا، ابا اور سائمہ تائی ڈرائنگ روم میں اکیلے ناشتہ کر رہے تھے۔ آؤ حیا، طبیعت کیسی ہے؟ تایا، ابا، آپ لوگ ولید کے خلاف کیس کیوں واپس لے لیا ہے؟ میں نے نہیں لیا، تمہارے ابا نے لیا ہے۔ حیا، ہم سب ٹھیک ہیں۔ چوٹ مجھے لگی تھی نا۔ جب میں سمجھوتہ کرنے پہ مجبور ہوں تو پھر تایا ابا بھی شاہ ولید کے خلاف کسی سخت کارروائی کے حق میں نہ تھے۔ کاروباری سیاستیں، اف۔ اور دیکھو، ہم اس کو کھلم کھلا تو ڈیل نہیں کر سکتے ہیں نا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس سے کوئی نہیں بنے گا۔ آپ نہیں سمجھیں گے تو کب آئے گا؟ تمہارے ابا اور اماں تو چاہ رہے تھے کہ تمہارا نکاح بھی روہیل کے ولیمے کے ساتھ اناؤنس کریں۔ اس کی میل پہ عائشہ کا جواب آ گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ شام میں آن لائن ہوگی، تب وہ دونوں بات کریں گی۔ کیسی ہو؟ اسکرین پہ عائشہ
کا شفاف خوبصورت چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں کیسی ہوں، وہ اداسی سے بولی تھی۔ کیا ہمارا اناتولیہ اچھا نہیں لگا؟ عائشہ نے حیرت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، بہت اچھا لگا۔ بہاریں بتا رہی تھی کہ تم لوگ انقرہ بھی گئے تھے۔ چائے کی پیالی اٹھایا۔ عائشہ ذرا چونکی۔ کیا بارڈر وہاں سے بہت قریب پڑتا ہے؟ ہاں، بہت قریب۔ اس کی نگاہوں کے سامنے پھر سے وہی رات گھوم گئی، وہ خوفناک برستی بارش والی رات۔ کس قسم کی خبریں؟ عائشہ نے اس کو حیرت سے اسکرین کو دیکھا۔ مطلب جو لوگ اللیگل بارڈر کراس کرتے ہیں ان کو گرفتاری کی خبریں۔ کیا منگل کی صبح تم نے کوئی ایسی خبر سنی تھی؟ وہ بہت سوچ سوچ کر بول رہی تھی اور لمحے بھر کے لیے حیا کو لگا اس کی سانس ہی رک جائے گی۔ وہ اپنی بہن کی جاسوس ہے، ساری باتیں اس کو بتاتی ہے۔ تمہارا موبائل تمہارے پاس تھا بہاریں؟ کیا تم لوگ کیلس جاؤ گے؟ عبد الرحمن کیلس کا نام لے رہا تھا۔ حیا عائشہ نے اسے پکارا۔ وہ چونکی۔ ہاں، پیر اور منگل کی درمیانی رات وہ بارڈر کراس کر رہا تھا عائشہ، مگر سیکورٹی اہلکار اس کا انتظار میں تھے۔ وہ گرفتار ہوا یا مارا گیا؟ میں نہیں جانتی، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ اس کے انتظار میں تھے کیونکہ تم نے ان کو بتایا تھا، ہے نا؟ پتہ نہیں کیسے یہ سب اس کے منہ سے نکلا۔ عائشہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ حیا کی نگاہ، وہ انکار کر دے گی مگر وہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ ہاں، میں نے ان کو کال کی تھی، یہ میرا فرض تھا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ ایک قومی مجرم قانون توڑنے جا رہا ہے تو مجھے سیکورٹی فورس کو بتانا چاہیے تھا۔ وہ بے یقینی سے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنے آرام سے یہ سب کہہ رہی تھی، کیا اسے نہیں معلوم تھا وہ کیا کہہ رہی تھی؟ مرحبا حیا، بہاریں کہیں پیچھے سے آئی اور بہن کے کندھے سے جھول کر چہک کر اسکرین میں دیکھا۔ عبد الرحمن مجرم نہیں تھا عائشہ، وہ مجرم نہیں تھا۔ تم نے عائشہ، ہم عبد الرحمن کی بات کر رہے ہیں جسے میں نے کیلس میں کھو دیا ہے۔ عبد الرحمن کیلس میں کیا کر رہا تھا؟ تم جانتی ہو وہ کیا کر رہا تھا؟ تم نے سیکورٹی کو بتایا اس کے بارڈر کراسنگ کا؟ حیا، وہ کیلس میں نہیں تھا، اسے انقرہ سے جرمنی جانا تھا۔ وہ کیلس کیوں گیا؟ تم جانتی ہو وہ کیلس میں تھا عائشہ، تمہیں بہاریں نے بتایا تھا۔ مجھے معلوم ہے بہاریں گل، تم جانتی نہیں۔ عائشہ نے بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھا۔ وہ منگل کی رات بارڈر کراس کرنے جا رہا تھا۔ کیا یہ تمہیں بہاریں نے نہیں بتایا؟ وہ بارڈر کراس کرنے جا رہا تھا؟ نہیں حیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ عائشہ ابھی تک بے دم خود تھی۔ میں نے اس کے بارے میں تو کسی کو کچھ نہیں کہا۔ وہ جہان تھا عائشہ جس کے بارے میں تم نے ان کو بتایا، اور تم نے کال ہی کیوں سیکورٹی کو کی؟ اس رات کے زخم، بارود کی بو، روشنی کے گولے، سب پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ میری بہن سچ کہہ رہی ہے، میں نے ان کی باتیں سنی تھیں۔ عائشہ، تمہارا فون بج رہا ہے۔ آنے کے پکارنے پہ وہ چونکی۔ السلام علیکم، اس نے مسکرا کر سلام کیا۔ ایران سے ہزاروں کلومیٹر دور وہ الارا وادی کے چرچ میں کھڑا بہاریں کے فون کو کان سے لگائے کہہ رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے پلٹ کر دیکھا۔ چرچ کے کھلے دروازے سے بیرونی سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں جو پہاڑ کے نیچے تک جاتی تھیں۔ حیا ابھی نماز پڑھ کر نہیں آئی تھی۔ عائشہ، یاد ہے تم نے کہا تھا کہ تم مجھے فیور دو گی؟
ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ تم ترکی کے سب سے بڑے بارڈر کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ ہاں، اس بارڈر کو ایک قومی مجرم اس منگل کی رات کراس کرے گا غیر قانونی طور پہ۔ ایسے میں تمہیں کچھ کرنا ہے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد غالباً کسی اور جگہ آ گئی تھی وہ بولی، ہاں کیوں؟ پھر میں سن رہی ہوں۔ عائشہ خاموش رہی تھی۔ وہ آواز مزید دھیمی کرتے ہوئے بولا، تمہیں بارڈر سیکیورٹی فورس کے کمانڈر کو فون کرنا چاہیے۔ تمہیں ان کو بتانا چاہیے سب کچھ تاکہ وہ اسے گرفتار کر سکیں۔ مگر نہیں عائشہ گل، یہ کیسے کرے گی؟ عائشہ گل تو کچھ نہیں کر سکتی۔ ذرا اونچا بولو، اتنا آہستہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا کوئی آس پاس ہے؟ وہ برا مان کر ذرا ناراض ہو کر بولی، جیسے آخری فقرے کو نظر انداز کرنا چاہ رہی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی سنے۔ تم یہ سب لکھ لو اور کمانڈر کا نمبر بھی۔ پھر وہ اسے تمام ضروری باتیں بتاتا گیا اور وہ لکھتی چلی گئی، انہیں تمہاری کال ٹریس کرنے میں 90 سیکنڈ لگیں گے۔ تم نے اسی سیکنڈ کال کاٹنی 80ویں سیکنڈ کال کاٹنی ہے۔ تم یہ کرو گی نا؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اور تبھی اس کو اپنی پشت پہ آہٹ کا احساس ہوا۔ وہ تیزی سے پلٹا۔ اندر چرچ کی سیڑھیوں پہ حرکت سی ہوئی۔ کوئی آ گیا ہے۔ بعد میں کال کروں گی۔ اور اس کا مرحبا سننے سے قبل ہی وہ سبک رفتاری سے آگے آیا اور سیڑھیوں کی اونٹ میں کھڑی بہارِ گل کو کان سے پکڑ کر باہر نکالا۔ میں ابھی آئی تھی، واللہ میں نے کچھ نہیں سنا۔ چھوٹی بلی بھوکلا گئی تھی، مگر وہ لب پیچھے برہمی سے اسے چرچ سے باہر لایا تھا۔ تو تم میری باتیں سن رہی تھی۔ تمہیں تمہاری بہن نے سکھایا نہیں ہے کہ کسی کی باتیں چھپ کر نہیں سنتے ہیں؟ میری بہن کو کچھ مت کہو جو تم نے سنا ہے۔ اگر وہ تم نے حیا کو بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا بہارے۔ وہ دبے دبے غصے سے کہہ رہا تھا، اور اگر تم نے اپنی بہن کو بتایا کہ میں نے یہ بات حیا کو بتانے سے منع کیا ہے تو میں واقعی بہت برا پیش آؤں گا۔ سیڑھیوں پہ ٹک ٹک کر کے آواز گونجنے لگی اور وہ اوپر آ رہی تھی۔ جان نے بہارے کو موبائل واپس کیا، جیسے اس نے جلدی سے اپنے پرس میں ڈال لیا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی بہارے، میں نے کچھ نہیں سنا۔ وہ رونے لگ گئی۔ اس نے یہ سب کہا۔ وہ بے یقینی سے اسکرین پہ نظر آتی عائشہ اور بہارے کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں میری بہن سچ کہہ رہی ہے، میں نے خود سنا ہے۔ تم نے یہ سب سنا تھا؟ اور وہ سمجھتی رہی کہ شاید اس نے اس کی اور جہان کی باتیں سنی تھیں، مگر وہ تو اردو میں بات کر رہے تھے۔ وہ سن بھی لیتی تو اسے کیا سمجھ آتا؟ اس نے ان کی باتیں سنی انسنی کرتی تھیں۔ وہ ایک دفعہ پھر ایک طرف کی کہانی سے نتیجہ اخذ کر گئی تھی۔ اس نے اپنی خود کی کروائی، اس نے خود کو ہی گرفتار کروایا۔ مگر کیوں؟ اس سارے قصے کا کوئی سینس نہ بنتا تھا۔ وہ حیران تھی، پریشان تھی۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے؟ عائشہ نے بے چینی سے پوچھا۔ میں نے خود دیکھا تھا۔ وہ حیا کے الفاظ لبوں پہ ٹوٹ گئے۔ مجھے نہیں پتا میں نے کیا دیکھا تھا، مجھے نہیں پتا۔ جہان کے جوتوں کا رخ جب وہ اٹھا تھا تو اس کے جوتوں کا رخ بائیں جانب کو تھا۔ پلیز تمہیں جب بھی کچھ پتہ لگے مجھے ضرور بتا دینا۔ سرحد کی وہ رات اور ہرقلس کی دائمی آگ سے اٹھتے دھوئیں کے مرحولے سب پھر سے ذہن میں تازہ ہو گیا تھا۔ اس نے دیوار پہ لگے کیلنڈر کی تاریخوں کو ایک دفعہ پھر سے دیکھا۔ ابھی بھی اس نے سرخ پین سے آج کی تاریخ یعنی ہفتے کا دن کاٹا تھا۔
سادہ سفید شلوار قمیض اور شانوں پہ پھیلا سفید دوپٹہ، ڈھیلے جوڑے میں بندھے بال، ویران آنکھیں، دل تو وہیں زیتون کے درختوں میں ہی کھو گیا تھا۔ وہ باہر آئی تو روہیل کچن کی ادھ کھلی دیوار کے پیچھے سے نظر آ رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر وہ ذرا سا مسکرایا۔ اور کیا ہو رہا ہے جہان نے؟ کب آنا ہے؟ گھوم پھر کر وہی سوال۔ اچھا ہے نا وہ نہیں آیا، سب خوش ہو گئے۔ اسے اور مجھے ساتھ دیکھ کر خوش تھا ہی کون بھلا؟ نتاشا کہاں ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے موضوع بدلا۔ اندر ہوگی، ولیمے کے لیے اپنے ڈریس کی ڈریسنگ کرتی پھر رہی ہے۔ تو پہلے کون سا وہ کہتے کہتے رکی۔ ایک دم سے کچھ یاد آیا تھا۔ بیوق ادا میں جب روہیل سے اس کی بات ہوئی تھی تب اس نے کچھ بتایا تھا۔ مجھے نہیں بتاؤ تو صحیح، تم نے کہا تھا بعد میں بتاؤں گا۔ اور حیا کو تو یہ بات اچھے سے یاد تھی، اس نے ابا اور تایا کی باتیں سنی تھیں۔ حیا کیا تم فارغ ہو؟ سائمہ تائی بہت ہی شیریں لہجے میں بول رہی تھیں۔ یقیناً کوئی کام تھا، جی بتائیے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ نہ آتی، لیکن اسے ارم سے بھی تو بات کرنی تھی، سو ایک جگہ کھڑی ہوئی۔ اس نے کار پارکنگ ایریا میں روکی اور چابی گھماتے ہوئے ارم کو دیکھا۔ ہاں چلیں، مجھے قمیض لینی ہے، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ مجھے پنک کلر میں لان چاہیے۔ تم یوں کرو، تم شاپ کے اندر چلی جاؤ، جو اچھے لگے نکلوا لینا۔ وہ جیسے ساری تیار کر کے لائی تھی اور اب جلدی جلدی لاک کھولنے لگی۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں خیر ہے، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، تمہیں یوں کیوں تھکاؤں میں؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں کسی لڑکے سے ملنے جا رہی ہوں؟ نہیں، مجھے لگتا ہے تم ولید سے ملنے جا رہی ہو۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی حیا، وہ تو مجھے معلوم ہے۔ تم نے جو میری ویڈیو دینے کی حرکت کی ہے اس سے پتہ چل گیا تھا۔ تمہیں بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ میں کس ویڈیو کی بات کر رہی ہوں۔ میری زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ میری جتنی بدنامی تم نے کروانی تھی کروا لی ہے، اور اگر میں اس شرط پہ لوں گی، ابا کے سامنے جا کر تم سے کہوں گی کہ میں اس رات تم ہی سے بات کر رہی تھی اور وہ تمہاری ہی کوئی جاننے والا جس نے ابا کے فون کرنے پہ فون اٹھایا تھا، تو تم ایسا کر لو گی؟ چند لمحے دونوں کے درمیان تلخ سی خاموشی حائل رہی۔ حیا سوچتے ہوئے ونڈو اسکرین کے باہر دیکھتی رہی۔ کسی طرح اسے ارم کو کنونس کرنا تھا۔ پہلی دفعہ ارم کے چہرے پہ ایک مطمئن سی مسکراہٹ ابھری۔ آر یو شیور حیا کہ اس میں میرا پارٹ بھی ہے؟ اور حیا سن رہ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ ارم نے اپنا پارٹ ایڈٹ کر دیا تھا اور وہ ان کاموں میں بہت اچھی تھی۔ تو تم نے صرف مجھے بے عزت کرنے کے لیے یہ سب کیا تھا نا؟ ہاں کرتی ہوں، مجھے تمہارے اس برقعے سے بھی نفرت ہے۔ جب روہیل بھائی امریکہ گئے اور تم یونیورسٹی، تو تم ایک دم ماڈرن ہو گئیں۔ تو پھر کیا کریں؟ وہ سختی نہ کریں تو کیا اپنی بیٹیوں کا کھلا چھوڑ دیں کہ جو مرضی کرو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ارم۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کو ذہن سازی بھی کرنی چاہیے۔ تمہیں زیادہ ابا کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور
چابی گھمائی، کار کا انجن میں حرارت پیدا ہوئی۔ ارم بھیگی نگاہوں سے شیشے کے پار دیکھ رہی تھی۔ منگل آیا، صبح ہوئی، دوپہر چڑھی، شام اتری اور رات چھا گئی، وہ نہیں آیا۔ وہ اس وقت تک پاکستان آ چکی تھی اور پھر خبر ملتے ہی تایا فرقان اور ان کی فیملی سمیت سبھی عابدہ چچی کی طرف اکٹھے ہو گئے تھے۔ ڈائننگ ہال میں میز کے گرد 6 کرسیوں پہ سونیا اور 5 کزنز بیٹھی ہوئی تھیں۔ مہوش خاموش تھی اور وہ سب بھی۔ حیا تو سربراہی کرسی پہ بیٹھی دوپٹہ سر پہ ٹھیک سے لیے دیکھ کر کہیں دور خلا میں ڈھونڈ رہی تھی۔ عفان کے ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ تایا ابا پوچھ رہے تھے۔ ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ آج کل کے لڑکے بھی پتہ نہیں کن چکروں میں ہوتے ہیں، سائمہ تائی نے ہمدردی سے کہا۔ سونیا نے افسردگی سے اسے جاتے دیکھا۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ جہان کی خبر ہے سبین منگل تو گزر گئی، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ آ جائے گا بھابی، کسی مسئلے میں ہوگا تبھی دیر ہوئی ہے۔ جہان کا یہاں کیا ذکر بھائی، پھوپھو کے لہجے میں شکوہ تھا۔ سچ کہوں تو سبین، مجھے تمہارے بیٹے کے کام مشکوک سے لگتے ہیں۔ کبھی کہتا ہے ریسٹورینٹ ہے، کبھی کہتا ہے جاب ہے، چھٹی نہیں ملی۔ بہتر ہوگا تم اس کو بھی چیک میں رکھا کرو۔ اور تایا کی اس بات پر اسے لگا کہ اس کی برداشت ختم ہو گئی ہے۔ وہ تیزی سے اٹھی اور جالی دار پردہ اٹھا کر ڈرائنگ روم کے دہانے پہ آ گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں تایا ابا کہ وہ کیا کام کرتا ہے؟ اگر نہیں جانتے وہ کیا میں آپ کو بتاؤں؟ شاید آپ نہیں جانتے۔ ٹھہریں، میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ اسی انداز میں اونچی آواز سے بولی۔ جہان ابھی اسی لیے نہیں آ سکا کیونکہ وہ اپنی آفیشل اسائنمنٹ میں پھنسا ہوا ہے۔ آپ تو یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ ہماری ایجنسی کا ایک ایجنٹ ہے، ایک بہت قابل آرمی آفیسر۔ یہ بات کہہ کر جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے باری باری سب کے چہروں کو دیکھا۔ تایا ابا، سائمہ تائی، زاہد چچا، عابدہ چچی سب حیران ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے۔ آرمی آفیسر ایجنٹ، تایا فرقان نے کچھ حیران نگاہوں سے پہلے اسے دیکھا جو اپنی بات کہہ چکنے کے بعد ذرا سکون سے چوکھٹ پہ کھڑی ہوئی تھی۔ پھر سبین پھوپھو کو دیکھا جو خاموشی سے صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھیں، مگر ان کی آنکھوں کا سکون۔ انہیں حیا کی اس بات سے خوشی ہوئی تھی۔ ضروری تو نہیں تھا نا کہ سب کچھ جہان آ کے بتاتا، انہیں شاید جہان نے منع کر رکھا تھا، سو انہوں نے بیٹے کا مان رکھا۔ لیکن حیا کے اس عمل سے ان کو ڈھیروں سکون مل گیا تھا۔ وہ ہماری ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے؟ سائمہ تائی شوق سے بولیں۔ کیا وہ آرمی آفیسر ہے؟ کیا واقعی؟ جی تائی، یہ سچ ہے۔ اس نے بہت عرصے یہ بات اپنے تک رکھی، آپ لوگوں کو نہیں بتائی، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو اپنا نہیں سمجھتا۔ اس کی جاب کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ اپنی اصل شناخت چھپا کر رکھنی تھی، جیسے بہت سے دوسرے لوگوں کو معلوم تھا، لیکن اس نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، تایا ابا کتنے ہی غداروں کے بیٹے بھتیجے آج بھی فوج میں کام کر رہے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کافی زیادہ بول رہی ہے، بڑوں کے سامنے اتنا نہیں بولنا چاہیے۔ ڈرائنگ روم میں اتنا سناٹا تھا کہ سوئی بھی گرتی تو گونج پیدا ہو جاتی۔ نتاشا روہیل سے دھیمی آواز میں کچھ پوچھ رہی تھی، وہ آہستہ آہستہ سے جواب میں کچھ بتا رہا تھا۔
ڈرائنگ روم میں موجود نفوس میں وہ واحد تھی جسے اس خبر نے بہت محفوظ کیا تھا۔ کیا کرتا ہے وہ آرمی میں؟ کیا رینک ہے اس کا؟ زاہد چچا وہ پہلے تھے جنہوں نے سوال کیا۔ شاید ان کے ذہن نے اس بات کو قبول کر لیا تھا۔